بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے بھائیوں اور میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے ہمیں اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام اعظم سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم پر احسان فرمایا، اور بے شمار رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، اصحاب اور اولاد پر، کہ وہ اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ تھے اور ان کی وجہ سے ہم کو ہدایت ملی۔ تو جان لینا چاہیے اس بات کو کہ جو زمانہ قیامت کے قریب جاتا چلا جا رہا ہے، قیامت کی علامتیں پوری ہوتی چلی آ رہی ہیں، جس کی بڑی علامتوں کے اندر جو ایک علامت ہے وہ امام مہدی ہے۔ اور امام مہدی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہوں گے، عترت فاطمہ میں سے ہوں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مہدی کے متعلق بہت احادیث کے اندر بشارتیں سنائی ہیں۔ ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے، بلکہ میرا موضوع یہ ہے کہ امام مہدی کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو ایک شخص کا تذکرہ آپ ضرور پڑھیں گے، کبھی کسی کتاب میں پڑھیں یا کسی علماء میں سے کسی کا بیان سنیں، اور وہ شخص ہے کہ ایک سفیانی ہوگا جو شام یا دمشق سے خروج کرے گا اور امام مہدی کے مقابلے پر آئے گا، جو شکست کھائے گا اور مارا جائے گا، اور اس کا لشکر کا ایک حصہ وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، ترمذی کے اندر حدیث ہے، مختلف کتابوں کے اندر یہ احادیث بھی آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ علماء نے، اہل سنت کے علماء ہی نے اس آدمی کے متعلق کیا کہا ہے کہ یہ کس خاندان سے ہوگا؟ جیسے کہ امام مہدی کے متعلق احادیث کے اندر آتا ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہوں گے، عترت فاطمہ میں سے ہوں گے۔ اسی طریقے سے سفیانی جو نکلے گا، جو بڑا ظالم اور جابری شخص ہوگا، اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ نعیم ابن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں، اور علامہ برزنجی نے الاشراء والاشراط الساعہ کے اندر جس میں قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے درج کی ہیں، اس موضوع پر ایک بہت زبردست کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ شخص جو سفیانی ہوگا، جو قتل و غارت مچائے گا اور امام مہدی کے مقابلے پر آئے گا، یہ شخص بنو امیہ میں سے ہوگا۔ اب بنو امیہ کا کردار کیسا ہے کہ اول پہلی صدی کے اندر بھی یہ آل رسول کو ان کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی، اور آخر کے اندر بھی جب آل رسول میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا تو پھر ایک شخص بنو امیہ میں سے کھڑا ہوگا اور انہی کی نسل میں سے ہوگا۔ تو حق بات کو جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اب مجھ پہ کوئی فتویٰ لگانا شروع کر دیں، اور فتووں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھ دی کیونکہ امام مہدی کے لشکر کے اندر شامل ہونے کے جو لوگ خواہش مند ہیں، یا امام مہدی کی معیت کے اندر ان کی حمایت اور نصرت کرنے کے جو لوگ خواہش مند ہیں، انہیں اس بارے میں بتایا نہیں جاتا۔ انہیں بہت ساری باتیں تو بتائی جاتی ہیں، لیکن یہ ایک بات ایسی ہے کہ جو ان کو بتائی نہیں جاتی، حالانکہ یہ بات بھی بتانی چاہیے۔ جہاں آپ اور بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں تو پھر یہ بات کیوں چھپا رہے ہیں لوگوں سے؟ اور اس کا فائدہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ اس بات کا علم ہوگا، تو یہ بات آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو حق بات یقین کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم کہیں وہ اس بات کے یقین کے ساتھ کہیں کہ ہم کو کل محشر میں جواب بھی دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ ایک ایسی چیز تھی جو آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی، کیونکہ علماء اکثر ان چیزوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ اب ان کی کیا حکمتیں ہوں گی وہ جانتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب امام مہدی کے متعلق آپ کو اتنی ساری باتیں، بہت ساری باتیں بہت لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، لوگ بتاتے بھی ہیں بیان میں، لیکن میں عرصہ دراز سے دیکھ رہا ہوں کہ اس چیز کو آج تک کسی نے ایڈریس نہیں کیا اور کسی نے بتایا نہیں، حالانکہ یہ چیز بھی کتابوں میں ہی لکھی ہوئی ہے،
یہ کوئی ہم اپنے گھر سے بنا کر لے کر نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔